بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ روس افغانستان میں آیا تو پورے پاکستان کے دروازے افغانیوں کے لیے کھول دیے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں آئے اور آج تک پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ اپنے کاروبار کیے، اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ پھر پاکستان نے کہا جب ان کے ہاں امن قائم ہو چکا ہے تو انہیں واپس جانا چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ہر ممکن مدد کی کوشش کی۔ افغان طالبان کی بات بھی کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ ان کے لیے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ہر موقع پہ ان کی مدد کی۔ لیکن کافی سالوں سے پاکستان کو ایک ہی شکوہ ہے۔ وہ شکوہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ وہاں پہ جو دہشت گرد موجود ہیں گروپ، ان کی سرپرستی ختم کی جائے، اور جو پاکستان کے خلاف حملہ آور ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ وہاں سے لوگوں کی تشکیل دی جاتی ہے، وہاں سے دہشت گرد گروپ پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے شہروں میں وہ دھماکے کرتے رہے۔ اور ہم بارہا یہ بات کہتے رہے افغانستان کے لوگوں سے کہ جناب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، اسے روکا جائے۔ اور یہ وہ گلہ شکوہ ہے کہ ہم اپنے معصوم شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے ان سے بار بار درخواست بھی کرتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، ان کو ڈوزیاں دیے گئے، ان کو پوری اطلاعات دی گئی، ایک ایک گروپ کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اقوام متحدہ نے بھی یہ بتا دیا کہ اس ریجن کو اگر خطرہ ہے تو ان گروپوں سے خطرہ ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی پاکستان کی سرحدوں پر خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو فوج پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر گزشتہ رات دیکھا گیا کہ کس طریقے سے 53 مقامات پر پاکستان کی سرحد پر حملہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ پھر بھاگنے پر مجبور ہوئے طالبان رجیم کے اہلکار، مارے بھی گئے اور اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگے۔ ان تمام چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی اٹرلی کو نشانہ بنایا گیا، اور پاک فوج نے یہ بتا دیا کہ اگر سرحد کی طرف منہ کر کے دیکھیں گے تو منہ توڑ جواب ہی ملے گا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا جس طریقے سے ان چند گھنٹوں کے اندر جگہ جگہ پاکستان نے ان تمام ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جہاں تربیتی مراکز موجود تھے یا جہاں پہ جو ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے، جہاں پہ ٹریننگ بھی دی جاتی تھی پاکستان کے خلاف خودکش بمبار تیار کرنے کے حوالے سے بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ممالک ہیں، کیا ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے؟ پھر کیا ان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہونی چاہیے؟ سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، آپ کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دشمن کی پراکسی وار وہ لڑ رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے جو انڈین ایجنٹ ہیں اور جو دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہاں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس جو ہے 2 روزہ جو صورتحال تھی اور پھر رات سے جو پاکستان نے جوابی وار کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ سنیے گا۔ تک جو یہ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے، اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 73 posts along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks, بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی پوری عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے وہ افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اور ہر وقت ایسے جڑی ہوئی ہے کہ ہر موقع پہ جس طریقے سے پاکستانی عوام نے فوج کا ساتھ دیا، اس بار بھی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی حملہ آور کے خلاف ایسے ہی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی کا جائزہ لیں گے اور ساتھ دیکھیں گے کہ اس خطے کے اندر حالات بہتر کیا کیے جا سکتے ہیں اور کیسے افغان طالبان رجیم اس بات کو سمجھیں گے۔ لڑ کے انہوں نے دیکھ لیا، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے، پھر بھی وہاں اگر دہشت گرد موجود رہتے ہیں تو یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے۔ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، نگران صوبائی وزیر داخلہ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار جناب احمد حسن صاحب، جبکہ دفاعی تجزیہ کار سینئر اینالسٹ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ابھی آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گی۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، اگر آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں، جو کچھ افغانیوں نے کیا، ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے، ہم نے منہ توڑ جواب دیا،
کب یہ لوگ سبق سیکھیں گے؟ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے جی کہ آپ کا برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن اگر اسلامی ملک کی ایک رجیم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حملہ آور ہو جائے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے فتنۃ الہندوستان خارجیوں کو پناہ دے، پاکستان کے اوپر حملے کروائے، راستہ کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک انلیجٹمیٹ گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، جنرل الیکشن کرانے ہیں، ڈیموکریسی لانی ہے، عوام کی مرضی کی حکومت ہوگی، عوام کو اقتدار سنبھالنے جب آپ نہیں سنبھالتے ہیں، کیونکہ آپ کو لالچ ہے پیسہ کمانے کا، آپ بھتا خوری پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور 14-15 لوگ آ کے اگر پورے افغانستان کا نہ الیکشن ہو نہ کچھ ہو اور اچانک وہ بیٹھ جائیں وہاں پر آ کے اور وہاں کے پورے افغانستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگے بلکہ پرواہ نہ کریں اس کی، تو یہی ہوگا جو یہ ابھی کر رہے ہیں۔ پھر یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں۔ انڈیا نے ان کو لالچ دیا، جب آپ کو یاد ہے یہ ان کا فارن منسٹر آف انڈیا گیا تھا، وہاں بیٹھا تھا تو پاکستان کی پوسٹوں پہ اٹیک ہو گیا تھا، اور ایگزیکٹلی ہم نے جو ان کا حال کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے، سفید جھنڈے کھڑے کیے تھے۔ اب اسی طرح ابھی یہ نریندر مودی گیا ہوا وہاں اسرائیل میں، وہاں پہ نیتن یاہو یہ بیٹھ کے دونوں مشورہ کر کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، افغان طالبان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈنگ بھی دیں گے، آپ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یو آر اے وکٹم آف ٹیررزم، لک ایٹ دیم۔ جو اسرائیل ظلم بربریت کی انتہا ٹیررسٹ ملک، جس نے جو نہتے پیلسٹین کا جو حال کیا ہے دنیا جانتی ہے، اور نریندر مودی جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، مائنورٹی کے ساتھ انڈیا میں کر رہا ہے، دے ہیو دا گٹس ٹو ٹاک اباؤٹ یہ افغانستان کے بارے میں۔ تو یہ تینوں کے نیکسٹ ہے نا، یہ اس نے انکریج کیا ہے لالچ نے کہ جی ہم پاکستان کو لوائلٹی دکھائیں، میں ان کو نریندر مودی کو اور نیتن یاہو کو کہ جی دیکھیں میں بڑا لائل ہوں، اور اس کے بعد جو مار پڑی ہے، جو کولوسل ان کا ڈیمیج ہوا ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ 150 ٹینک گنز اور ان کی اے پی سی تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 18 یا 20 پوسٹیں ہمارے قبضے میں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد ان کی جو ہم نے ان کے جو ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، کور ہیڈ کوارٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر، ایمونیشن ڈمپ جو اڑائے ہیں، وہ ان کو سمجھ آئے گی، ہوش نہیں آ رہی اب ان کو۔ بات یہ ہے کہ دے شوڈ نو کہ ایک پاکستان کی مسلح افواج اتنے بڑے دشمن انڈیا کو 2 دن میں آپ اگر ان کو ہم شکست فاش دے سکتے ہیں، اور وہ منہ کالا کر کے امریکن پریزیڈنٹ کی گود میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں بچاؤ، بالکل ٹھیک۔ تو یہ افغان طالبان کیا چیز ہے؟ نہ ان کے بعد فوج ہے نہ کچھ ہے، یہ بنچ آف جو ہیں، یہ صرف یہ ریڈ کرنے والے ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹ اینڈ رن کرنے والے، یہ کیا لڑیں گے؟ سارا چھوڑ کے بھاگے، سب پوسٹوں پہ چھوڑا، سامان، اسلحہ، یونیفارم سب چھوڑ کے بھاگے، یہ ورتھ ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس کو وی شوڈ کنٹینیو اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے سر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے؟ افغان طالبان رجیم دوبارہ پھر ایسا سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہماری پوسٹوں کے اوپر حملہ آور ہوں، یا آپ کو لگتا ہے حالات بہتر ہو جائیں گے، ایک دفعہ انہیں سبق مل گیا ہے؟ دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب، حالات ابھی بہتر نہیں ہو سکتے، یعنی ابھی تک وہ لوگ افغانستان پر قابض تو ہیں، نہ وہ کسی ڈیموکریٹک پروسیس سے گزرے ہیں، نہ الیکشن ہوا ہے، نہ عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، نہ کوئی پارلیمان قائم ہے، نہ کوئی جمہوری عمل آگے بڑھا ہے۔ ایک مسلح جھتا ہے اور وہ آ کر بیٹھ گیا ہے اور پوری قوم کو بھی یرغمال بنا لیا ہے اور پورے خطے کو بھی خطرات سے دوچار کیا ہے، خصوصاً پاکستان کو۔ تو جب تک افغانستان جمہوریت کی راہ پر نہیں آئے گا، جب تک وہاں پہ ڈیموکریٹک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، پارلیمان نہیں بنے گا، عوام ووٹ نہیں دیں گے، اپنے رائے کا اظہار نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے، پاکستان اس کے پاس 7 لاکھ کی مضبوط فوج ہے، پوری دنیا سے خراج لے رہے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے انڈیا کا جو حشر کیا تھا رافیل اور S-400 کے باوجود، تو وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جبکہ افغانستان کے پاس کیا ہے؟ نہ افغانستان کا کوئی بندرگاہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی ٹرین ہے، نہ وہاں پہ انڈسٹری ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کچھ ہے تو زیادہ سے زیادہ فروٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان پاکستان کا محتاج بھی ہے، کیونکہ جب کراچی سے کوئی کنٹینر نکلتا ہے افغانستان کی طرف تو صرف
48 یا 60 گھنٹوں کے اندر اندر وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن جب سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں تو پھر وہ 1 مہینہ اس کو لگتا ہے. تو افغانستان کے لیے پاکستان کے بغیر زندہ رہنا بھی ناممکن ہے، مشکل ہے. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اس جنگ کا کیا. تو دیکھیں اس جنگ میں پاکستان نے گو کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر لیکن بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. ڈائنامکس کو جو جانتا ہوں یا جو میرے انفارمیشن ہے، پاکستان نے کئی اہم ترین ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. اس میں جو ننگرہار میں ایک حملہ ہوا ہے اور کابل کے قریب پل چرخی میں جو حملہ ہوا ہے تو یہیں پہ ان کے ملٹری انسٹالیشنز تھے. اور جو میرے انفارمیشن ہے تو جو امریکن اسلحہ رہ گیا تھا باگرام ایئر بیس پہ 7.5 ارب کا، بالکل ٹھیک، اس کا ایک بڑا حصہ بھی یہیں پہ ڈم تھا. ایک تو اس کو ہٹ کیا ہے. دوسرا جو ٹیررسٹ تھے جن کے کیمپس تھے ادھر ادھر، ننگرہار میں جو کیمپس تھے وہ تیرا کے بالکل سامنے نازیان ایک علاقہ ہے اور اس سے ملحقہ ایک دوسرا علاقہ ہے دور بابا، ایک یہیں پہ تھے. ایک پکتیا کے برمل اور اس کے آس پاس ٹیررسٹ کیمپ تھے. اور جنوب میں کندہار کے قریب ایک تو سپن بولدک کا علاقہ تھا اور دوسرا ایک علاقہ ہے شاولی کوٹ. یہاں پر بڑے بڑے ٹیررسٹ کیمپ بھی تھے. گویا پاکستان نے جب اٹیک کیا ہے، ایئر سٹرائک کیا ہے، تو اسپیسیفک یعنی ظاہر انٹیلیجنس معلومات ہوں گے اور اسی کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کا جو بیس تھا نا اس کو توڑ دیا ہے. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے ایک عرصے تک یہ چیزیں تھم جائیں گی. ہمارے ساتھ صاحب ایک کمرشل بریک ہم پروگرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں بریک سے، تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ جو ٹارگٹس ہم نے اچیو کر لیے ہیں اس کے بعد بھی جو خاص طور پہ جو ہمیں اعتراض ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد گروپ جو ہے وہ پنپتے رہتے ہیں، اس کی طرف کوئی طالبان رجیم کوشش کرے گی ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے، یا ان کو وہاں سے جو ہے وہ کہیں اور منتقل کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوگا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حارث نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پہ گروپس مختلف موجود ہیں، طالبان رجیم کیا ان کو وہاں سے نکالے گی، کیا کرے گی؟ کیونکہ اب تو پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر یہ بیٹھے ہوئے جو گروپس ہیں یہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان کو بھی اعتراض یہی ہے کہ وہاں سے تشکیلیں دی جاتی ہیں اور پاکستان لوگ بھیجے جاتے ہیں. ہم ان کو روکنے کے لیے جب اقوام عالم کے پاس جا رہے ہیں، کیا پریشر آئے گا افغانستان کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو نصراللہ صاحب میں بتاؤں، یہ جو پشتون گروپ ہے نا، چاہے وہ آپ بات کر لیں یہ فتن الخوارج، اس کے بعد خراسان گروپ اور طالبان، یہ سارا پشتون گروپ ہے. دے ہیو اے تھریٹ فرام ناردرن الائنس. سو دے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اسٹرینتھ گین کرتے ہیں تاکہ کہیں اگر بھیڑ دوسرے گروپ سے تو یہ اس کا کاؤنٹر کر سکے. سیکنڈ کی آئیڈیالوجی بھی ایک ہے. اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے سامنے پاکستان نے 21-22 کی نائٹ کو ان کے خواجوں کے ٹھکانہ پہ حملہ کیا، مارا ان کو. اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر جب ہم نے صرف اپنے پاکستانی شہریوں کو مارا، آپ کا کیا تعلق تھا کہ آپ نے جا کے پاکستان کے اوپر کل رات کو آپ نے پراپر پوسٹوں پر اٹیک کر دیا؟ دیٹ مین کہ یو کمپلیمنٹ ایچ ادر. آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جب بھی دہشت گردی میں ہم مارتے ہیں لوگوں کو، ان کے اندر سے افغان نیشنل نکلتے ہیں. تو یہ ان کا علاج جو ہے نا، میں بتاؤں، یہ اس وقت بالکل پاگل ہوئے ہیں. یہ ایران اس کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ، اور یہ تینوں کا ایک ٹراکا بنا ہوا ہے. یہ ایک دوسرے کو، تینوں ٹیررسٹ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ان کا علاج ایک تو یونائیٹڈ نیشن، لیکن وہ نہیں کر رہے. امریکنز کو چاہیے کہ جو ان کو 30-40 ملین ڈالر ہر ہفتے دے رہے ہیں، اگر اب وہ پیسہ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے تو why do you stop it? Why don't you stop it? اور پھر آپ کو یہ یورپین یونین کا حال ہے، وہاں آ کے 8 بلین کا کنسٹرکشن پلان خرچ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. اس خرچ کچھ نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں. اگر آپ نے پیسہ لانا ہے اور خرچ کرنا ہے ڈیولپمنٹ، دین میک یور مانیٹرنگ ٹیم جو وہاں جا کے بیٹھے اور اس کو دے، وہ خرچ کرے. آپ وہ بھی، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو. لیٹس بی ویری فرینک. There are certain countries, including India, جو نہیں چاہتے افغانستان میں امن ہو. افغانستان should remain epicenter of terrorism. کبھی نہ جہاں ہمارا سی پیک بنے گا، نہ بلوچستان میں امن ہوگا، نہ کنیکٹیوٹی ہماری سینٹرل ایکسس ہوگی،
نہ گوادر پورٹ آپریشنائز ہوگا اور نہ ہم اکنامک ترقی کریں. تو بریگیڈیئر صاحب پھر یہ چیلنج رہے گا ہمارے لیے افغانستان کی ساری صورتحال؟ اس کے لیے پاکستان دیکھیں نصرت، پاکستان کو خود اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہمیں اب جو ہم نے ان کو مارنا شروع کیا نا، ہمیں ان کو اتنا مارنا چاہیے کہ کمر توڑ کے رکھ دیں. نمبر 1، ملک میں ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اب جو ان کے سہولت کار ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی بڑا آپریشن ہو رہا ہے. ان کو بھی ہم پکڑ رہے ہیں تاکہ آئیز بند ہو جائیں، وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے کمانڈرز کو ماریں گے ابھی ہم، جو یہ ان کے داعش کے ہیں اور ٹی ٹی پی کے ہیں، یہ سارے یہ چھپے بیٹھے ہیں، گل بہادر اور نور بھائی، ان کو ہم ماریں گے تاکہ کمانڈ تباہ ہو جائے. جب یہ بالکل کمزور ہو جائیں گے، اب اس کے بعد عوام کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو لیجٹمیٹ گورنمنٹ، ان کا کام تھا الیکشن کرانا. یہ آ کے 14-15 لوگ آ کے بیٹھ کے پورے افغانستان میں قبضہ کر لیا. تو وہاں پر ان کو چاہیے کھڑے ہوں، اپنی ان کو ریموو کریں اور یہاں پر اپنی ایک ڈیموکریٹک اپنی پسند کی حکومت لے کر آئیں. اور افغانستان میں بہت گروپیں ان کے خلاف ہیں، ایون قذاری گروپ ان کے خلاف ہوا ہوا ہے. وہ ان کی سپورٹ ہو، پاکستان شوڈ سپورٹ. جو ہم مدد کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مدد ہمارے لگ دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو، فوجیوں کو، سویلین کو شہید کر رہے ہیں. وائی شوڈ وی کیپ کوائٹ؟ سینٹرل ایشیا شوڈ ہیلپ اس آؤٹ. ایران کو ہیلپ کرنا چاہیے. اور وہاں پر یہ ایک تو اپنی سیکورٹی ایک ہیڈس کی ایک میٹنگ کریں، وہاں فیصلہ کریں اور وہاں پر اس کی حکومت کو ختم کریں. اور جب یہ فرینڈلی گورنمنٹ آ جائے گی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہاں پہ یہ پورے راستے بھی کھل جائیں گے کنیکٹیوٹی کے. بالکل ٹھیک. یہ ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گا، ہم اکنامک ترقی بھی شروع کر دیں گے، ایریا بھی پیسفل ہو جائے گا. That is one the recipe at present. بالکل ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب، یہ جو بیانیہ دیا جاتا ہے افغانستان کی طرف سے کہ امریکہ ہمارے ساتھ لڑتا رہا، اس کو واپس جانا پڑا، امریکہ ٹھیک نہیں کر سکا، ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. دوسرا جو بھی بریگیڈیئر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی گروپنگ ہے ان کے آپس میں. گروپنگ ان کی کیا اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں؟ دیکھیں، اگر طالبان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے روس کو بھگایا، ہم نے امریکہ کو بھگایا، تو ٹھیک ہے بھگائے، لیکن آپ کے ساتھ کون تھا؟ یہ حقائق بھی سامنے رکھے نا. رشیا 1979 میں افغانستان میں آیا تو اس نے تو کیپچر کر لیا تھا پورے افغانستان کو. ٹھیک ہے. اور ان کے پپٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، نور محمد ترقائی، ببر کارمل، حفیظ اللہ امین، سارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کیا کر سکے تھے؟ جب پاکستان 1983 میں آپ کی مدد کے لیے لپکا اور آپ کے لیے کیمپ بنائے، آپ کے خواتین، بچوں، بزرگوں کو ادھر رکھا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سپورٹ فراہم کی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو تب آپ نے روس کو بھگایا. پھر نیٹو فورسز بھی آئے، پاکستان مدد کرتا رہا، آپ کی ہر طرح سے مدد کی، اخلاقی بھی، حربی حوالے سے، ہر حوالے سے پاکستان نے آپ کی مدد کی. اب آپ کے لیے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یو این رپورٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 20 سے زائد عالمی دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. رشین رپورٹ جو ابھی 4-5 دن پہلے آئی، اس نے کہا کہ 20 سے 23 ہزار تک دہشت گرد بیٹھے ہوئے، 6 سے 7 ہزار تک ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، 3 ہزار کے قریب داعش کے دہشت گرد ہیں. اور یہاں پر بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ دہشت گرد تنظیمیں کہا جاتی ہے وہ آ کر یہاں ہمارے امام بارگاہوں پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے جنوبی پختونخوا پہ حملے کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر حملے کرتے ہیں. یہ اس سے یہ نکلتا ہے. آپ کے خلاف امریکہ اور چائنا کے رپورٹس بھی آ چکے ہیں. اس وقت تو آپ عالمی سطح پر مکمل طور پر تنہا ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو وہ صرف ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا حشر اب چند مہینے پہلے آپ نے دیکھ بھی لیا تھا، پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا. اب ایک اور چیز بھی نمایاں ہو رہی ہے. افغانستان کے اندر جو عوام ہیں، جی ان کا ایک طاقتور ری ایکشن غیر محسوس طریقے سے سامنے آنے لگا ہے. اگر یہ ری ایکشن بلڈ ہوا تو طالبان کے تو طاقتور حریف بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت طاقتور ملیٹنٹس بھی ہیں، جس میں شمالی اتحاد والے بھی ہیں، جس میں استاد عطا سے لے کر احمد مسعود تک کے لوگ ہیں. اب اگر یہ لوگ سامنے آئے اور عوامی رد عمل بھی اس کے ساتھ ملے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور پھر آپ کے کرتوت بھی یہی ہو کہ آپ نے نہ تاجکستان کو چھوڑا، وہاں جا کر شمس الدین شاہین علاقہ ہے اس میں ٹیررزم کی اور چائنیز انجینئر مارے، آپ نے ایرانی فوجیوں پر فائرنگ کی. پاکستان کے اندر روز روز آپ کی تشکیلیں آتی ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کرتی ہے.
آپ کے ساتھ اس وقت انڈیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ کسی جمہوری عمل سے ہو کر بھی نہیں گزرے، آپ کسی ووٹ اور بیلٹ کے ذریعے آئے بھی نہیں ہے، آپ تو ملیٹنٹ سے لیکن ہمارے سب لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ویکلی پیسے ملتے ہیں، ڈالرز نہ ملیں تو افغان حکومت تو سروائیو نہیں کر سکتی. سروائیو نہیں کر سکتی. دیکھیں جب یہ آ رہے تھے تو ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی تو امریکہ نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھے تھے اور وہ شرائط یہ تھے کہ آپ پورے افغانستان پر بھی قبضہ نہیں کریں گے، آپ زیادہ ریجڈنس بھی نہیں دکھائیں گے، رویہ لچکدار ہوگا خواتین کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، تعلیم اور ترقی کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام وعدے جو انہوں نے کیے ان وعدوں کا پاس نہیں رکھا، ان تمام وعدوں کو توڑ دیا. جو ان کا مزاج ہے، پاکستان کے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے دوحہ کے اندر، استنبول کے اندر، پھر سعودی عرب بیچ میں آیا تھا، پھر اور مسلم ممالک بیچ میں آئے تھے، جو بھی وعدے ہوئے وہ تمام کے تمام توڑ دیے. ایک اور بات، پاکستان نے مسلسل انگیج کرنے کی کوشش کی، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بار بار کابل جاتے رہے، پھر اس محمد صادق صاحب جو ایمبیسڈر رہے تھے انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی، سعودی عرب بیچ میں آئے، سعودی عرب کے ذریعے پاکستان نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے الٹیمیٹ نتائج کیا نکلے؟ الٹیمیٹ نتائج یہ نکل رہے ہیں جو بدی میں ہو رہا ہے، جو باجوڑ میں ہو رہا ہے، تو ان کا اور کوئی حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. حسن نواز صاحب، یہ جو ہمارے سیاستدان بعض بیانات دے دیتے ہیں، جیسے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے میرے سامنے پڑی ہے کہ دونوں ملک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں. یہ رویہ ہمارے ہاں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہے، ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے، خواجہ پاکستان کے ساتھ ہونے کا اعلان کرنا ہے، اس کے بعد مذاکرات کی بات کرنی ہے. یہ جو ہم شروع سے ہی بات شروع کرتے تھے دونوں ملک ہیں بیٹھ جائیں، اپنے اوپر حملے کا جواب نہ دیں، کیا کریں پھر؟ میں نصراللہ صاحب پہلے تو یہیں سے سوال کریں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کھاتے ہیں، پاکستان میں پیتے ہیں، پاکستان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پاکستان میں آپ کو ہر قدر عزت دی جاتی ہے. بات اب افغانستان کی کرتے ہیں، مجھے بالکل پاکستان کے عوام کو وہ شہید کر رہے ہیں، پاکستان کے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں، پاکستان آئین قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم ان سے مذاکرات کریں گے، کیسے مذاکرات کریں گے؟ ویئر از اٹ آف گورنمنٹ؟ بالکل ٹھیک. ہم کسی حالت میں ان سے بات نہیں کریں گے، مذاکرات کریں گے. افغان طالبان وہ بھی جب انسان بنیں گے اور ہم پوائنٹ آف اسٹینڈ بنائیں گے، ان کو مار کے پھر بات کریں گے. سیکنڈ یہ کہ یہ تو پاکستانی شہری ہیں جو وہاں جا کے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کا قانون پہ لاگو ہوتا ہے. ہمارا حق ہے، ہم نے اس دن بھی انہی کو مارنے گئے تھے جبکہ افغان طالبان ہمارے پہ اٹیک کر دیا. تو میرے خیال میں بڑی کلیئر ہے، ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج کرتا ہے، اسے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار سینئر اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو طالبان جب آئے اس وقت یہ کہا گیا کہ جی وہ جو ہے خواتین کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائیں گے، وہ بیہیو کریں گے، دہشت گرد گروپوں کو وہاں نہیں جو ہے پنپنے دیں گے. یہ سارا کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت نہ انسانی حقوق وہاں پہ ہیں، نہ خواتین کے لیے کوئی آزادی ہے وہاں پہ. اس کے باوجود امریکن اگر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پہ اتنے بڑے گروپس ہیں جو پورے ریجن کے لیے خطرہ ہیں، تو پھر کیوں یہ بات احساس کیوں نہیں ہوتا اس بات کا کہ اس سے پورے خطے کا امن تباہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ اس علاقے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک اب آپ ایک طالبان رجیم کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک خاص گروہ ہے جو ایک کارٹل کے طور کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہا ہے، جہاں ان کو 5 مختلف ذرائع سے جو ہے پیسے اور اثاثے بنا رہے ہیں. ایک طرف منشیات فروشی سے جو تقریباً 79 بلین سے لے کے $1 ٹریلین تک ہے سالانہ. اس کے علاوہ غیر قانونی اسلحہ کی خرید و فروخت سے، پھر تیسرا جو ہے پاکستان افغانستان جیسے سرحد ہے، یعنی کہ سرحدی معاملات میں جو تجارت ہے اس کے ذریعے، چوتھا جو ہے یہ جو دفاعی بجٹ تھا امریکہ کے $4.2 بلین وہاں سے، اور پھر 5ویں یہ جو بین الاقوامی ہیومینٹیرین اسسٹنس تھی جو ٹیکنیکلی عورتوں کے لیے تھی، اس کے ذریعے جو بھی پیسے آ رہے تھے وہ افغان طالبان اس کو آکشن کرتے تھے، اس کے بعد ہیومینٹیرین پوزیشنز بناتے تھے. در حقیقت یہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ تھا.
جس کے اندر ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ ایک سیف ہیون بنتا رہے دہشت گردوں کے لیے، تمام کرمنل آرگنائزیشنز کے لیے، اور پھر دہشت گردی کے ذریعے وہ علاقائی طور پہ خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے اثر انداز ہو سکیں۔ پھر انہوں نے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں افغانستان کے اندر مائنز کے لحاظ سے، باقی تمام چیزوں کے لحاظ سے، اس سے عوام کے انہوں نے کتنا بینیفٹ کیا ہے؟ صفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک آرگنائزڈ کرائم کا ٹولہ ہے جو اس وقت کرائے کے قاتل کے طور پہ دہشت گردی کو استعمال کرنا چاہتا ہے خارجہ پالیسی میں اپنی ترجیحات کو واضح کرنے کے لیے، جو ایک افسوسناک عمل ہے، کیونکہ ایک طرف یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان کے جو معاملات ہیں وہ طے پا رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، یعنی ہنود کے ساتھ، اور ایک طرف یہود کے ساتھ۔ تو یہ نہ تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ ہی کوئی علاقائی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک کرمنل گروپ ہے، جو کرمنل گروپ نے جو ہے اس وقت افغانستان پہ قابض ہے اور افغانستان کی عوام کے اوپر بھی خوف و ہراس طاری کیا ہوا ہے انہوں نے، اور چاہتے ہیں کہ علاقائی طور پہ بھی یہ کر سکیں۔ لیکن پاکستان ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہمارے پہ کوئی نئی دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ ان اثاثوں کی وجہ سے یا ایک انلیگل کارٹل کی وجہ سے ہمارے پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے کل سے، جو ان کی چوکیاں ہیں تباہ کی ہیں، ٹارگٹ اچیو کیا ہم نے، یہی حل ہے یا اس کے بعد کچھ سفارتکاری بھی حل ہوگا اس کا؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے آپ افغانستان کو کے اوپر کوئی جنگ نہیں جاری کرنا چاہتے، لیکن آپ اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ اندرون شہر ان کے پاس یہ تمام جو ہے ڈیٹس موجود ہوں جہاں سے وہ اسلحہ بھی استعمال کریں، دہشت گردی بھی کریں۔ 23,000 دہشت گرد UN کے مطابق، 33,000 روس کے مطابق، اور ہمارے مطابق تو جو دہشت گردوں کی فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ملیشیا پالی ہوئی ہے جو آپ افغان اثاثوں کی بنیادوں پہ یہ کام کریں، آپ ان کو کاری ضرب لگائیں گے اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو افغانستان کی عوام ہے وہ اٹھ کر اپنی ملک کو واپس کلیم کرے۔ جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کسی کرمنل گروپ کے ساتھ یا ٹولے کے ساتھ کچھ بھی طے کریں گے، بالآخر وہ آپ کے خلاف جائیں گے۔ یہ سارے جو 23,000 دہشت گرد صرف وہ TTP کے لوگ تو نہیں ہیں، اس کے اندر ISIS بھی ہے، اس کے اندر ایسٹ ترکمانستان موومنٹ بھی ہے، اس میں ETM بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام گروہ کس کے لیے ہیں؟ ہر علاقائی طاقت کے لیے ہیں۔ آج ہی پاکستان کے لیے خلاف استعمال کریں، کل ان ممالک کے خلاف کریں گے۔ یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریگیڈیئر حسن نواز صاحب، فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا میں کہ کیا جو اس حالات میں اب خاص طور پر کل کے واقعے کے بعد پاکستان کی سیکورٹی کے مسائل ایک چیلنج ہوگا ہمارے لیے؟ دیکھیں، اگر پاکستان نے جو یہ ابھی خاص طور پہ غزو الحق جو ایک آپریشن کیا ہے، اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں، ان کی پہلے ان کے کمانڈرز کو ماریں، جو ہمارا رائٹ ہے طالبان کمانڈرز کو، خاص طور پہ جو خارجی ہیں کیونکہ یہ پاکستانی ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس، ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپ اور ان کے کمانڈرز کو ماریں، ان کو کمانڈ اسٹرکچر تباہ کریں۔ جب یہ تباہ ہوگا تو اس کے بعد یہ خود بخود 50% یہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا۔ پھر جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہماری فوج بہت کیپیبل ہے، بہت بیٹل ہارڈن ہے، وی کین سارٹ دیم آؤٹ۔ اور ساتھ جو ہم ان کے خلاف کریں، جو سہولت کار ہیں ان کے، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ان کو کھانا پینا شیلٹر دیتے ہیں، ان کے خلاف علیحدہ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ جب ایئرز اور آئیز بند ہوں گے تو یہ خود بخود اپنی موت بنیں گے۔ دس از دا ٹریٹمنٹ دے ہیو۔ جب یہ کمزور بالکل ہو جائیں دین افغان عوام کو چاہیے وہ کھڑے ہوں۔ ان کے افغانستان کے اندر بڑے ایک اسٹرانگ طالبان گروپ ہے جو ان کے خلاف ہے، طالبان رجیم کے، دے ول آلسو اسٹینڈ، اور یہ میرے خیال میں امیڈیٹلی بھاگیں گے، سیدھا جا کے انڈیا میں جا کے ریفیوج لیں گے اور وہاں گورنمنٹ آئے جو سب کے ساتھ پیسفل طریقے سے رہے اپنے۔ حماد حسن صاحب، یہ گروپس جو ہیں وہاں پہ کتنے کھڑے ہو سکتے ہیں طالبان رجیم کے خلاف؟ دیکھیں، طالبان کی پشت پر ظاہر کچھ قوتیں تھی، ورنہ ان کے جو اپوننٹس ہیں، جس میں استاد عطا ہیں بلخ اور اس سائڈ پہ وہ بہت طاقتور لیڈر ہیں، اسی طرح احمد مسعود ہے جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں اور پنجشیر میں ان کی بڑی طاقت ہے۔ پنجشیر کو روس بھی قبضہ نہیں کر سکا تھا، اور رشید دوست میں عبداللہ ہے، اور بھی بہت سارے طاقتور ملیٹنٹس ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جب طالبان اقتدار میں آئے تو ان لوگوں نے سرنڈر کیا، ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب اگر وہ لوگ واپسی کر لے اور وہ طالبان کے سامنے آئے تو پہلے بھی انہوں نے طالبان کو ڈیفیٹ کیا ہے، یعنی یہ پہلی بار تو نہیں ہوگا، پہلے بھی رشید دوستم نے اکیلے طالبان کے ساتھ جو کیا تھا، لیکن طالبان کے لیے ایک ایسی فضا بنی تھی
کہ ان لوگوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا اس وقت. لیکن اگر یہ فرض کرے خدا نخواستہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہو, بڑی لڑائی ہو, تو پھر طالبان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ طالبان اندر سے کئی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں, یعنی قندھار شورا الگ ہے, حقانی گروپ الگ ہیں, پھر ان کے اندر کئی دھڑے موجود ہیں, پھر عوام بھی ان کے شدید مخالف ہے, تو ان کا سروائیو مشکل ہو جائے گا وقت سے. ڈاکٹر باری سلطان صاحب, چین اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ ٹینشن تو اب بڑھ چکی ہے, جو حالات اس وقت اس ریجن میں ہو چکے ہیں؟ سر سوال آپ نے سخت کیا ہے, اور معاملات تھوڑے سے دونوں ممالک کے لیے مشکل ہو گئے ہیں. امریکہ کے لیے اس لیے کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف وہ $4.2 بلین کی امداد دیتے رہے ہیں, دوسری طرف ان کا ایک حصہ جو ہے زلمے خلیلزاد صاحب کے ساتھ مل کر ان افغان طالبان کی پش پناہی کرتا رہا ہے, اور تیسری طرف ان کے جو ملٹری کانٹریکٹرز ہیں وہ وہیں موجود ہیں. تو ظاہر ہے ایک طرح سے جو ہیومینٹیرین ایڈ اور یہ تمام چیزیں ہیں وہ وہیں موجود ہیں, جو ان کا اسلحہ ہے وہ بھی وہیں موجود ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایڈ بھی بند کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکن اسلحہ جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ کے پاس امریکہ کے اندر کی ڈویژن آ گئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت امریکہ جو ہے پاکستان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے, ریکوٹیک میں, باقیوں میں, بہت ساری مختلف پروجیکٹس کے اندر ان کی نظر ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر اس قسم کا دہشت گرد گروہ جو ہے برسر اقتدار رہے اور وہ مسلسل دہشت گردی کرتا رہے. اور ایک طرف یہ سچویشن ہے, دوسری طرف ہندوستان, اسرائیل اور UAE اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کے سیکورٹی اور ڈیفنس پارٹنرز ہیں. سو اگر UAE اور اسرائیل اور ہندوستان. بہت شکریہ ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.